خیریت ہے رضا؟ اتنی ایمرجنسی میں تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ زاویار گاڑی سے اتر کر رضا کے پاس آیا جو اپنی گاڑی کے بونٹ پر ٹکا بیٹھا تھا۔ بتاتا ہوں، اندر چل۔ وہ ایک لگژریس ریسٹورینٹ کے سامنے کھڑے تھے۔ اب بول۔ ایک پرسکون گوشہ دیکھتے وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تو زاویار نے تشویش سے رضا کو دیکھا۔ میرے پاس تیرے مسئلے کا ایک بہت ہی زبردست آئیڈیا آیا ہے، اگر تجھے کوئی اعتراض نہیں ہے تو۔ رضا نے جانچتی نگاہ زاویار کے تاثرات پر جمائی۔ کیسا آئیڈیا؟ زاویار کے ماتھے پر بل پڑے۔ دیکھ، تجھے انکل کی شرط پر شادی نہیں کرنی، اور اگر تو شرط پوری نہیں کرتا تو آسان الفاظ میں سڑک پر آ جائے گا۔ رضا نے توقف کرتے زاویار کے چہرے کو پڑھنا چاہا جس پر کرختگی طاری ہو رہی تھی۔ تو میرے پاس ایک بیچ کا راستہ ہے جس سے انکل کی شرط بھی پوری ہو جائے گی اور تو آزاد بھی رہے گا۔ رضا نے بھویں تانتے اوپر ساریت طاری کی۔ تو اگر آسان الفاظ میں بات کر لے گا، میری ذات پہ احسان ہوگا۔ ایک لفظ تیرے میری سمجھ نہیں آیا، آخر کہنا کیا چاہتا ہے؟ زاویار سمجھنے کی تگ و دو میں ضد ہوا تھا۔ تو کانٹریکٹ میرج کر لے۔ رضا نے آسان الفاظ میں بولتے کرسی سے پشت لگائی۔ کیا دماغ ٹھیک ہے؟ یہ پاکستان ہے، یورپ نہیں جو میں کانٹریکٹ میرج کر لوں۔ زاویار کا اس کی منطق پر بے ساختہ قہقہ بلند ہوا۔ ملکوں سے کس نے کہا ہے کہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ یورپ میں بھی کوئی کانٹریکٹ میرج کے لیے کیوں تیار ہوتا ہے؟ انہیں مجبوری اس نہج تک لاتی ہے، اور مجبوری ہمارے ملک میں زیادہ ہے۔ رضا نے تلخ ہنسی۔ اچھا، مجھے وہ مجبور انسان بھی ملوا دو پھر، کیونکہ مجھے 1 ماہ کے اندر ہی شادی کرنی ہے، تو پھر اس مجبوری کا اشتہار کہاں لگائیں؟ زاویار کا انداز مذاق اڑاتا تھا۔ کسی کی مجبوری دیکھ کر ہی مجھے یہ خیال آیا ہے، اور اسی لیے میں اب تمہارے سامنے بیٹھا ہوں۔ رضا کی نگاہوں کے سامنے ریم کا افسردہ چہرہ لہرایا تھا۔ کون ہے وہ؟ زاویار کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ تجسس سے آگے کو جھکا۔ تم اسے بہت اچھی طرح جانتے ہو۔ رضا نے زاویار کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ میں اسے جانتا ہوں، لیکن مجھے ایک بات بتاؤ کہ کوئی مجبوری میں اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لے گا؟ شادی چاہے کاغذی ہی کیوں نہ ہو، زندگی کا بہت بڑا قدم ہوتا ہے، خاص طور پر ایک لڑکی کے لیے۔ تو جانتا ہے نا کہ مقررہ وقت پورا ہونے کے بعد میں اسے طلاق دے دوں گا تو اس کا کیا ہوگا؟ طلاق یافتہ لڑکی اس معاشرے میں کیسے سروائیو کرے گی؟ زاویار کا دل ڈاواڈول ہو رہا تھا۔ سودا جب زندگی کا ہو رہا ہو تو انسان اپنی جان تک داؤ پہ لگا دیتا ہے یار۔ رضا نے پھیکی سی مسکراہٹ سے جاتے افسردگی سے سر جھٹکا۔ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ زاویار کے ماتھے پر شکنوں کا جال گہرا ہوا۔ ریم کی بات کر رہا ہوں۔ رضا نے گہرا سانس خارج کیا۔ کیا؟ ریم؟ زاویار کو جھٹکا لگا تھا۔ ہاں، اس کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نے تمہیں بتایا تو تھا۔ رضا اس کی حیرانی پر گویا ہوا۔ ہاں، لیکن کیا وہ راضی ہو جائے گی؟ زاویار کے لہجے میں شبہ بول رہا تھا۔ میں یہاں آنے سے پہلے اسے بات کر کے آیا ہوں۔ آنٹی کی حالت بہت نازک ہے اور ان کے علاج کے لیے 50 لاکھ کی رقم کی ضرورت ہے۔ رقم میں بھی ارینج کر سکتا تھا، لیکن میں ابھی اپنا بزنس نہیں سنبھالتا، اور نہ ہی میرے باپ نے ایسی کوئی وصیت کر رکھی ہے، اس لیے میرے ذہن میں اس سے اچھا راستہ نہیں آیا۔ تم دونوں ہی ضرورت مند ہو، اپنی اپنی جگہ، تو اس سے بہتر کیا ہوگا کہ تم دونوں ہی ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کر دو۔ رضا نے ایک آنکھ دباتے داد چاہی تھی۔ زاویار اس کی وضاحت پر سوچ میں ڈوبا۔ اب کیا سوچ رہا ہے؟ دیکھ، تیرے پاس پھر بھی مہینہ ہے، لیکن آنٹی کا لمحہ لمحہ قیمتی ہے۔ سوچنے میں وقت برباد کرنے کے بجائے فوراً فیصلہ کر لے۔ ایک یہی واحد راستہ ہے تیرے پاس۔ رضا نے اس کے پرسوچ انداز پر اسے راستے کی منزل کا پتہ بھی دے دیا تھا۔ آئیڈیا تو اچھا ہے، لیکن اسے اچھی طرح سمجھا دیا نا کہ یہ شادی صرف اور صرف کاغذی سودے بازی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ زاویار کا ہر دھرم انداز رضا کو اس وقت بہت کھلا تھا۔ ہاں، میں نے اسے ہر پہلو پر بہت اچھی طرح سمجھا دیا ہے، اس کی تو فکر مت کر۔ دانت پیستے اس نے اپنی ناگواری دبائی۔ ٹھیک ہے، پھر کل ہی نکاح کی تیاری کروں، میں بھی جلد سے جلد اس مصیبت سے نکلنا چاہتا ہوں۔ رضا کے چہرے پر فاتح مسکراہٹ پھیلی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے سودے کی پہلی قسط ادا کر دے۔ رضا نے سوالیہ نگاہ اٹھائی۔ مطلب؟ زاویار نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ آنٹی اس وقت نازک حالت میں اسپتال میں ہے اور ان کا علاج جلد سے جلد شروع ہونا بہت ضروری ہے۔ رضا نے گہری سانس بھرتے آگاہ کیا۔ ٹھیک ہے، میں حمزہ سے بات کر کے ان کے علاج کا بندوبست کرواتا ہوں۔ زاویار نے پل میں فیصلہ کرتے فون نکال کر کان سے لگاتے رضا کو دیکھا، جو پرسکون سا اسے ہی منتظر نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتی ہوں ماما کے بغیر؟ جب سے رضا اس سے بات کر کے گیا تھا وہ یوں ہی بینچ پر گمسم بیٹھی سوچوں میں غلطاں تھی۔ مجھے اپنا بھائی مانتی ہو نا؟ اس کی سماعت میں رضا کا مان بھرا لہجہ گونجا۔ شیری بھائی، آپ کیوں مجھے تنہا کر گئے؟ اپنے بھائی کی یاد اس پر ریم پر شدت سے حاوی ہوئی تھی۔ ریم؟ جانے کتنی دیر وہ بینچ کی پشت پر ہاتھ رکھ کر سر گرائے رونے میں مشغول تھی کہ نرم مانوس آواز پر سر اٹھایا۔ ریم، کیا ہوا؟
रो क्यों रही हो बेटा? आंटी कैसी हैं? रीम ने पुकार पर सर उठाया। सुपैत गुलाबी छलकाता चेहरा मजीद सुर्खी माइल हो रहा था। उस पर नीली आंखों में नमी में अजब खुमार था कि रज़ा के साथ खड़े ज़ावियार ने बेसाख्ता निगाह चुराई थी। अभी कुछ नहीं बताया डॉक्टर ने। रीम एकदम खड़ी हुई और रगड़ कर अपना चेहरा साफ किया। ठीक है, हम डॉक्टर से मिलकर आते हैं, तुम फिक्र मत करो, उनका इलाज अभी शुरू हो जाएगा। उसका सर थपक रज़ा ने ज़ावियार को देखा। तुम चलो, मुझे रीम से कुछ बात करनी है। ज़ावियार की बात पर रज़ा की पेशानी पर बल आए थे, लेकिन वो सर इस बात में हिलाकर रिसेप्शन की जानिब बढ़ गया। मिस रीम बैठे प्लीज़। वो दोनों इस वक्त विजिटिंग एरिया में तनहा थे। आसपास की तमाम बेंचेस खाली पड़ी थीं। आपकी वालदा की सूरत हाल मुझे रज़ा ने बताई है। मुझे अफसोस है और अंदाज़ा भी, क्योंकि मैंने हाल ही में अपने बाप को खोया है। ज़ावियार की आवाज़ में एकदम दर्द का अंसर पैदा हुआ था। अपनी वालदा के इलाज के लिए मैंने अपने दोस्त से बात की है। वो अपने अस्पताल में कार्रवाई पूरी कर रहा है और हम आपकी वालदा को दूसरे अस्पताल में मुंतकिल कर रहे हैं। और दूसरी बात, मेरा वकील तमाम बंदोबस्त कर रहा है। कल हमारा निकाह है, तो अब इससे मुतालिक मेरी कुछ शराइत हैं जो मैं चाहता हूँ कि इस बंधन में बंधने से पहले ही वाज़ेह हो जाएं, ताकि मुस्तकबिल में किसी किस्म का कोई मसला दरपेश ना आए। ज़ावियार के चेहरे पर नरमी इस वक्त मखफूज थी। रीम ने लोहे की बेंच को सख्ती से थामते पहलू बदला। सबसे पहले मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये कागज़ी मुआहदा 1 साल का होगा और 1 साल बाद मैं आपको तलाक दे दूँगा, फिर आप आज़ाद होंगे। हम एक साथ एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहेंगे, लेकिन हमारे दरमियान कोई जज्बाती लगाव नहीं होगा, ना कोई सवाल और ना ही कोई मुदाखलत। हम दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में कोई मुदाखलत नहीं करेंगे और ना ही कोई हक जताएंगे। ज़ावियार ने तमाम बातें वाज़ेह करके रीम को देखा जैसे यकीन चाह रहा हो। आप फिक्र मत करें, मुझे मेरी मामा के इलाज से बढ़कर कुछ अजीज़ नहीं। ना मैं आपकी ज़िंदगी में मुदाखलत करूँगी और ना कोई हक जताऊँगी। हम दोनों की सरहदें वाज़ेह होंगी। रीम ने दिल मजबूत करके सर उठाया। आखिर ये एक मुआहदा ही तो था, अब मुआहदे तो तफसील से वाज़ेह ही करने चाहिए और ये राज हम दोनों के दरमियान ही रहेगा। किसी भी हालत में ये राज बाहर नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं उसी वक्त ये मुआहदा ख़त्म करके हर जिम्मेदारी से बरी ज़िम्मा हो जाऊँगा। ज़ावियार ने सख्त लहजे में तंबीह करते संगीन नताइज वाज़ेह किए थे। मेरे लिए मेरी माँ के इलाज से बढ़कर कुछ नहीं है, तो ये राज मेरे मरने तक मेरे दिल में ही दफन रहेगा। वह हाथ अपनी गोद में रखे उन्हें बेदर्दी से मरोड़ रही थी। ठीक है, कल मेरे वकील तमाम बंदोबस्त कर लेंगे। निकाह कहाँ करना चाहती हैं बता दीजिएगा, मैं अपने वकील और गवाहान के साथ वहीं आ जाऊँगा। वह अपनी बात मुकम्मल करके खड़ा हुआ, एक जायज़ा लेती तफसीली निगाह सर झुकाए बैठी रीम पर डाली और तेज़ कदम उठाता राहदारी से निकल गया। रीम ने गहरा सांस भरा। एक बेनाम सा आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर उसके नरम रुई जैसे गाल पर बह गया था, जिसे उसने बेदर्दी से पोंछ डाला था। रीम बेटा, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। रज़ा ने मुख्तसर लफ्ज़ों में फरीहा बेगम को ज़ावियार के प्रपोज़ल का बताया था। वो तब से काफ़ी खुश और मुतमईन नज़र आ रही थी कि उनकी तकलीफ़ भी उन पर कोई असर नहीं कर रही थी। मामा, बस आप जल्दी से ठीक हो जाएं। रीम ने अपने आंसुओं को रोकते उनके हाथ थामे। बेटा, शिफा और वबा सब अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अब मेरा दिल तुम्हारी तरफ से मुतमईन हो गया है। अब अगर अल्लाह ने मोहलत ख़त्म कर भी दी ना, तो भी कोई गिला नहीं होगा। वो मुस्कुराते उसके बालों पर हाथ फेर रही थी, जैसे तसव्वुर में उसे दुल्हन बना देख कर खुश हो रही हो। अल्लाह ना करे मामा, ऐसी बातें मत करें, मेरा दिल बंद हो जाएगा। मेरे पास आपके अलावा कौन रह गया और आप भी ऐसी बातें कर रही हैं। क्या आप लोगों को मुझसे ज़रा भी मोहब्बत नहीं है जो मुझे इतनी आसानी से छोड़ रहे हैं? उसके कपके रुके आंसू अब ज़ारों कदार बहने लगे। अरे नहीं बेटा, तुम तो मेरी आंखों की ठंडक हो। ऐसे नहीं रोते बेटा, अल्लाह के कामों में कोई ना कोई मसलहत होती है। बस फिल वक्त हमसे पोशीदा होती है, इसलिए शिकवा नहीं, बस सब्र करना चाहिए। वक्त गुजरने के साथ साथ सारी हिकमत सामने आ जाती है और तब हमें अंदाज़ा होता है कि हमारे लिए दर्द भी क्यों ज़रूरी था। फरिया बेगम रीम के आंसू पोंछते एहसान से बोली। आंटी, काजी साहब आ गए। रज़ा प्राइवेट वार्ड का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। कल ही ज़ावियार ने उन्हें एक बड़े निजी अस्पताल में शिफ्ट करवाया था, जहां प्राइवेट रूम में हर तरह की सहूलत मुहैया थी। बिस्मिल्लाह करो बेटा। रीम सादे से सफ़ेद जोड़े में मलबूस थी। फरिया बेगम ने ही उसके लिए रज़ा से कहकर एक हल्का सा काम वाला सुर्ख दुपट्टा मंगवाया था, जिसे इस वक्त उसके सर पर डालते वो नम आंखों से उसकी बलाएं ले रही थी। लम्हों में निकाह की कार्रवाई मुकम्मल हुई थी। रज़ा ने आगे बढ़कर भाई होने का पूरा हक अदा किया था। ज़ावियार संजीदा चेहरा लिए खामोशी से तमाम कार्रवाई होते देख रहा था। बेटा, आप यहाँ दस्तखत कीजिए। इजाब व कबूल के बाद काजी साहब ने ज़ावियार के सामने निकाहनामा करते हुए मुखातिब किया। जी। वो एकदम अपनी सोचों से निकलकर होश की दुनिया में आया था। दस्तखत करके उसने निकाहनामा काजी साहब के आगे करते एक सरसरी निगाह रीम की जानिब उठाई, जिसके चेहरे पर आगे तक दुपट्टे का घूंघट पड़ा था। माशाअल्लाह,
اللہ تم دونوں کو خوشیاں دکھائے۔ نم آواز میں فریحہ بیگم نے دونوں کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اب آپ آرام کریں آنٹی، میں شام میں آپ سے ملنے آتا ہوں۔ اپنی طبیعت کے برخلاف زاویار نے مسکرا کر فریحہ بیگم سے بات کی تھی۔ جیتے رہو بیٹا۔ اسے دعائیہ کلمات میں رخصت کرتے انہوں نے ریم کی جانب دیکھا۔ ان کا اشارہ سمجھتے ریم چاروں نہ چار اٹھ کر زاویار کے ساتھ باہر تک آئی تھی۔ وکیل نے کاغذات تیار کر دیے ہیں، اس پر آپ کی دستخط کی ضرورت ہے۔ اس نے ایک خاکی لفافہ ریم کی جانب بڑھایا۔ ٹھیک ہے، میں ان پہ دستخط کر دوں گی، آپ شام میں لے لیجیے گا۔ نظر جھکائے اس نے لفافہ تھاما۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک بار پڑھ لیں، اگر کوئی کمی بیشی ہو تو بتا دیجیے گا۔ اس کے جھکے سر پر نظر جمائے اس نے بھاری آواز میں کہا، کیا ضرورت ہے؟ ساری شرائط تو آپ نے پہلے ہی بتا دی تھی۔ ماما کا علاج شروع ہو چکا ہے تو پھر کسی شک و شبہات کی گنجائش ہی نہیں بہی۔ اس نے سر اٹھاتے زاویار کی جانب دیکھا جو پہلے اسے دیکھ رہا تھا۔ نگاہوں کا تصادم ہوا تو لمحوں کے لیے ان دونوں کی نگاہ ایک دوسرے میں الجھی۔ ٹھیک ہے، پھر میں شام میں آتا ہوں۔ ان نیلی آنکھوں میں دیکھتے زاویار کو عجیب سے احساس نے گھیرا تو وہ فوراً نگاہ چرا کر راہداری سے نکل کر اسپتال سے باہر نکل گیا۔ ریم لفافہ ہاتھ میں تھامے اسے جاتا دیکھتی اس کی نظروں سے اوجھل ہونے پر واپس فریحہ بیگم کے پاس آ گئی۔ وہ آفس میں داخل ہوا تو اسے مختلف چیمگوئیاں سنائی دیں۔ آپ لوگ یہاں گوسپ کرنے آتے ہیں؟ اس کی سخت آواز پر پورے آفس میں سناٹا چھایا تھا۔ سوری سر۔ تمام افراد الرٹ ہوتے شرمندہ سے اپنے اپنے ڈیسک کی جانب بڑھ گئے۔ مبارک ہو سر۔ وہ آفس میں بیٹھا تھا جب اس کی کمپنی کا مینیجر اندر داخل ہوا۔ آؤ فرحان۔ وہ لیپ ٹاپ پر مصروف بنا نگاہ اٹھائے اس کی بات کو نظر انداز کر گیا۔ میں بھی تمہیں بلانے والا تھا۔ اس نے براجمان ہونے پر زاویار نے اپنا لیپ ٹاپ سائڈ کیا۔ تمہاری مبارک سے علم ہو گیا کہ تمہیں اطلاع مل چکی ہے۔ اس کی جانب سنجیدگی سے دیکھتے زاویار مبہم سا مسکرایا۔ جی سر، اور مجھے بہت خوشی ہوئی۔ فرحان کی مسکراہٹ خالص تھی۔ تو اب یہ کہ ریسیپشن کی تیاری میں تمہارے ذمے کرتا ہوں۔ سب کچھ بہت سادگی سے ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ بابا کی ڈیتھ کے علاوہ میری مسز کی والدہ کی بیماری ہے اور اسی وجہ سے نکاح بھی بہت سادگی سے کیا گیا ہے۔ زاویار نے سنجیدگی سے تمام تفصیل سے آگاہ کیا۔ جی سر، سب ارینج ہو جائے گا، ڈونٹ وری۔ ایونٹ کیا کسی ہوٹل میں رکھنا ہے؟ فرحان نے یقین دہانی کرواتے سوالیہ نگاہ اٹھائی۔ ہاں، کیونکہ پریس اور میڈیا بھی ہوگا تو چھوٹے پیمانے پر کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ہوٹل کے اوپن ایئر میں منعقد کر لو، لیکن بس سادگی کا خیال رہے۔ زاویار نے سوچتے ہوئے سارا پلان ترتیب دیا۔ بالکل سر، آپ فکر مت کریں۔ فرحان نے مسکرا کر سر خم کیا۔ میں وینیو کی کچھ ڈیٹیلز آپ کو بھیج دیتا ہوں، آپ مجھے ڈیسائیڈ کر کے بتا دیں تو پھر میں باقی کی تیاری شروع کر دیتا ہوں۔ وہ مختصر بات کرتا کھڑا ہوا اور اجازت طلب کرتا آفس سے باہر نکلا۔ زاویار نے تھک کر سر کرسی کی پشت پر گرایا۔ ڈیڈ، نہ آپ جیت پائے نہ میں۔ اس نے اپنی میز پہ رکھی زبیر صاحب کی تصویر کو دیکھتے جیسے ان سے روبرو کلام کیا۔ میں اب اپنی زندگی اپنی شرطوں اور اصولوں پر ہی گزاروں گا اور آپ کو گزار کر دکھاؤں گا۔ زاویار کی نگاہوں میں عجیب سی تپش تھی جو اسے بھی اپنے اندر جھلسا رہی تھی۔ بیٹا، زاویار تھوڑی دیر میں آتا ہوگا تو تم اس کے ساتھ چلی جانا۔ فریحہ بیگم نے پاس بیٹھی ریم کو دیکھا جو ان کے لیے سیب کاٹ رہی تھی۔ نہیں، میں آپ کو یہاں اکیلا چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہی، اس نے قطعیت بھرے لہجے میں کہہ دے انہیں شکایتی نظروں سے دیکھا۔ ارے بیٹا، میرے پاس اتنے لوگ ہیں، یہاں ڈاکٹرز ہیں، نرس ہیں، پھر زاویار بیٹے نے میرے لیے خاص نرس کا انتظام بھی کر رکھا ہے۔ پھر تم کیوں تھکو یہاں بیٹھ کر، صبح آ جانا میرے پاس۔ ریم نے ان کی بات پر شکوہ کناں نگاہ ان کی جانب اٹھائی۔ وہ ان کی بات کا مفہوم اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ لیکن جو خیال آپ کا میں رکھ سکتی ہوں وہ کوئی اور نہیں رکھ سکتا ماما، اور میں آپ سے دور جا کر بے چین رہوں گی، اس لیے میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہی، بس۔ وہ نوروٹے انداز میں بولتی منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ فریحہ نے حیرت سے اس کے انداز کو دیکھا۔ ریم بچے، آپ کب سے ضد کرنے لگیں؟ انہیں حیرت ہوئی تھی کیونکہ آج تک ریم نے کبھی ضد کر کے انہیں پریشان نہیں کیا تھا۔ جب سے آپ سب ایک ایک کر کے مجھے چھوڑنے لگے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں تیزی سے پانی اکٹھا ہوا تھا۔ چل پگلی، میں تو یہی ہوں، کہاں گئی اپنی بیٹی کو چھوڑ کر؟ اور آپ کو سمجھایا تھا نا بیٹا، اللہ کے کاموں میں راضی رہنا سیکھو۔ فریحہ بیگم ہنستے اس کے سر پہ چپت رسید کر گئیں۔ السلام علیکم۔ ریم نے جواب کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ دروازہ ہلکی دستک کے ساتھ کھلا اور زاویار کی بھاری آواز نے ماحول پر سکوت طاری کیا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ فریحہ بیگم نے خوشی سے اس کا استقبال کیا۔ طبیعت کیسی ہے اب آپ کی؟ وہ ان کے دائیں جانب بیٹھتا خوشگواریت لیے مستفسر ہوا۔ اب تو کافی بہتر ہے بیٹا۔ وہ اپنی داماد کی آنکھوں ہی آنکھوں میں نظر اتارنے نہیں تھک رہی تھی۔ اچھی بات ہے، جلدی سے صحت مند ہو جائیں آپ، کیونکہ ولیمہ کی تقریب میں آپ کی شرکت لازمی ہے۔ بابا کی وجہ سے میں نے سادگی سے رکھا ہے، لیکن
پوری بزنس کمیونٹی اور میرے سرکل میں بھی میری شادی کا اناؤنسمنٹ کرنا ہے، تو اس لیے تھوڑے بڑے پیمانے پر ہی ہوگا ریسیپشن۔ ریم نے آنکھوں میں حیرت لیے زاویار کو دیکھا۔ وہ شخص جو کام کی بات ہی مختصر کرتا تھا آج کیسے فریہ کو تفصیل سے بتا رہا تھا۔ آپ کے والد کا سن کر افسوس ہوا بیٹا، لیکن اللہ کی امانت ہے ہماری جان، ایک نہ ایک دن تو لوٹنا ہی ہے۔ اس پگلی کو بھی میں یہی سمجھاتی رہتی ہوں۔ محبت بھری نگاہ انہوں نے ریم کی جانب اٹھائی تو بے ارادہ زاویار بھی اس کی طرف متوجہ ہوا، جو اب بھی نکاح کے دوپٹے میں ملبوس تھی، بس تب اس نے سر پہ اوڑھ رکھا تھا لیکن اب اس کے شانے پر ڈول رہا تھا۔ اچھا آنٹی، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ریم کو لے جا سکتا ہوں؟ دراصل ریسیپشن کی شاپنگ کرنی تھی تو میں چاہ رہا تھا کہ ریم اپنی پسند سے اپنے لیے چیزیں منتخب کر لیں۔ مسکراہٹ سے جائے اس نے فریہ بیگم کو دیکھا۔ ارے بیٹا، اجازت کی کیا ضرورت ہے، اب تو پورا حق ہے آپ کا ریم پر۔ فریہ بیگم زاویار کے انداز پر واری صدقے جا رہی تھی۔ حق والی بات پر ان دونوں کی نگاہ بے ساختہ طور پر اٹھی تھی۔ ٹھیک ہے آنٹی، اب آپ آرام کریں، فرحین آپ کے پاس ہے اور تھوڑی دیر میں رضا بھی آتا ہوگا۔ وہ کوٹ ٹھیک کرتے کھڑا ہوا۔ خیر سے جاؤ بیٹا، اللہ تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ ان کے صدقے دل سے دی گئی دعا پر ریم کے حلق میں گولا سا اٹکا تھا۔ چلے ریم، اس کا لہجہ استحقاق بھرا تھا۔ ریم نے بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھا اور اپنا دوپٹہ تبدیل کر کے بیگ کاندھے پر ڈال کر فریہ بیگم سے دعا لیتی باہر نکلی۔ زاویار بھی مسکرا کر فریہ سے دعا لیتا اس کے پیچھے باہر نکلا تھا۔ وہ تیز قدم اٹھاتی اس سے پہلے پارکنگ میں پہنچی تھی۔ یہ شادی کاغذی ہم دونوں کے لیے ہے، دنیا کے لیے نہیں، اس لیے دنیا داری تو اس طرح نبھانی ہوگی۔ اسے اپنے پہلو سے سنجیدہ بھاری آواز سنائی دی۔ جی میں جانتی ہوں، اسے پاٹ لہجے میں بولتی سینے پر بازو باندھ گئی۔ ولیمے کی تکلیف ضروری تھی تو اسے حقیقت بھی لگنا چاہیے۔ گاڑی تک وہ دونوں ہم قدم تھے۔ یہ شاپنگ کس دنیا داری کا نتیجہ ہے؟ کون سا وہاں کوئی ہوگا جسے ہم نے دکھانا ہے؟ آپ خود بھی کر سکتے تھے۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے روکھے لہجے میں پوچھا۔ میں ایک بزنس ٹائکون ہوں مس ریم، لوگوں کی نظریں ہر وقت مجھ پر ہی جمی ہوتی ہیں، تو اس لیے میں کسی کو کوئی موقع نہیں دینا چاہتا۔ اور ویسے بھی آج ہمارا نکاح ہوا اور نیولی میرڈ کپل کس طرح رہتے ہیں آپ کو اندازہ تو ہوگا، تو اتنا تو کرنا تھا۔ زاویار نے شانے اچکائے۔ اس کا انداز اتنا پرسکون تھا کہ ریم کو حیرت ہوئی۔ اسے اس نکاح میں بندھے کچھ گھنٹے ہی گزرے تھے تو اسے ہر گزرتا وقت مشکل ترین لگ رہا تھا۔ پورا سال کیسے گزرے گا، یہ سوچ اس کی ہتھیلیوں پر پسینے چھوڑنے لگی۔ زاویار، میں نے مسز فریہ کی رپورٹس ڈاکٹر ذاکر کو سینڈ کی تھیں اور ان کا مشورہ ہے کہ ان کا علاج بہتر طریقے سے امریکہ میں ہو سکتا ہے۔ یہاں پر ہم اس کینسر کو ان کی باڈی سے تو نکال سکتے ہیں لیکن اگلے 5 سال تک یہ کینسر واپس آنے کا خطرہ ہے۔ امریکہ میں اس کے چانس کم ہوں گے کیونکہ ان کے پاس وہ سہولیات موجود ہیں بنسبت پاکستان کے جو کینسر کو واپس آنے سے روکنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ ریم کو چھوڑ کر وہ حمزہ کے کیبن میں موجود تھا۔ تو تم کیا تجویز کرتے ہو؟ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم ملائے وہ سنجیدگی سے حمزہ کو دیکھ رہا تھا۔ میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ تم آنٹی کو امریکہ لے جاؤ، وہاں ان کا بہترین علاج ہو جائے گا۔ پاکستان میں پیسہ بھی پانی کی طرح بہے گا اور بعد میں واپس آنے کا خدشہ الگ۔ حمزہ نے لب بھینچ کر ہاتھ ہوا میں اٹھائے۔ ٹھیک ہے، میں ریم سے ڈسکس کر کے بتاتا ہوں تمہیں۔ زاویار نے سوچتے انداز میں سر کو جنبش دی۔ بائی دی وے نکاح کی بہت بہت مبارک ہو۔ حمزہ کی شفٹ ابھی شروع ہوئی تھی اس لیے وہ نکاح میں شامل نہیں ہو سکا تھا۔ خیر مبارک یار، ریسیپشن کا کارڈ دوں گا، لازمی آنا ہے تم نے۔ زاویار نے بھرپور مسکراہٹ سے جاتے اسے تنبیہ کی۔ ہاں ضرور۔ اس نے مسکرا کر سر خم کیا۔ زاویار اجازت طلب کرتا اٹھا اور کرسی کی پشت پر دھرا اپنا کوٹ اٹھا کر باہر نکلا۔ نہیں بیٹا، میں تم لوگوں پر اتنا بوجھ نہیں ڈال سکتی۔ رضا، ریم اور زاویار تینوں ان کے اطراف بیٹھے تھے۔ لیکن آنٹی آپ کا علاج وہاں بہترین طریقے سے ہو جائے گا۔ رضا نے انہیں قائل کرنا چاہا۔ لیکن بیٹا اتنا خرچہ نہیں، میں بوجھ نہیں بننا چاہتی ہوں تم لوگوں پر۔ جتنا زاویار بیٹا تم میرے لیے کر رہے ہو میرے لیے اتنا ہی بہت ہے۔ فریہ بیگم کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ ہم کچھ نہیں کر رہے آپ کے لیے، ہم بس اپنے سر پہ بزرگوں کا سایہ بچا رہے ہیں۔ منع مت کریں آنٹی۔ زاویار نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ تھامے۔ ٹھیک ہے، لیکن میں ریم کو اکیلے اپنے ساتھ لے کے نہیں جاؤں گی۔ فریہ بیگم نے غیر مرئے نقطے پر نگاہ جماتے کہا۔ مطلب؟ ریم بے ساختہ بولتی ششدر ہوئی۔ تمہاری ابھی بھی شادی ہوئی ہے بیٹا۔ زاویار نہیں جا سکتا اپنے کاروبار کی وجہ سے تو تم یہیں رہو۔ ویسے بھی رضا تو جا ہی رہا ہے میرے ساتھ، تو پھر میں صرف رضا کے ساتھ جاؤں گی۔ تم یہاں اپنی گھرستی سنبھالو۔ ان کے منطق پر ریم کا منہ کھلا رہ گیا۔ ٹھیک ہے آنٹی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں جا تو رہا ہوں آنٹی کے ساتھ، پھر تمہارے جاننے کی ضرورت نہیں ہے، تم یہیں رہو۔ رضا نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ لیکن
ریم ان لوگوں کی منصوبہ بندی دیکھتی رہ گئی کہ ان سب نے اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ بس کوئی لیکن نہیں، فائنل ہو گیا۔ کل تم دونوں کا ریسیپشن ہے، اس کے دوسرے دن کی فلائٹ بک کر لیتا ہوں میں۔ رضا نے چٹکی بجاتے پورا لائے عمل طے کیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر حمزہ سے کہتا ہوں، وہ ڈاکٹر ذاکر سے کہہ کر امریکہ کے ڈاکٹر سے رابطہ کر لیتا ہے۔ زاویہ صوفے سے اٹھ کر روم سے باہر نکلا تھا اور رضا ٹکٹ بک کروانے کے لیے کال پر بات کرتا باہر نکل گیا اور ریم سب کچھ دیکھتی رہ گئی۔ ہوٹل کے اوپن ایئر میں اس وقت گہما گہمی اپنے عروج پر تھی۔ شہر کے تمام کریم اس وقت رنگ و بو میں بسی خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ تمہیں پتہ ہے سر نے اپنی ریم سے شادی کی ہے؟ فہمیدہ نے اپنے کولیگ کو فقریہ انداز میں بتایا تھا، جو اس خبر پر آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا؟ ریم سے؟ شدت حیرت سے اس کی آواز تھوڑی اونچی ہوئی۔ آہستہ۔ فہمیدہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جھکایا، جیسے ان کے چھپنے سے آواز بھی چھپ جائے گی۔ ریم سے؟ یار، ریم تو بہت شریف اور سیدھی سادھی لڑکی لگتی تھی۔ فرزین نے ادھر ادھر دیکھتے سرگوشیانہ انداز میں کہا۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ وہ ہے شریف اور سیدھی سادھی، اس لیے تو سر کی نگاہ اس پر ایسی ٹکی کہ اسے اپنے نام کر لیا۔ فہمیدہ کے لہجے کی کھنک بہت خالص تھی۔ 2 دن ہوئے نہیں اور نظر میں بھی آ گئی، تم بھی بن سکتی ہو اتنی بے وقوف۔ فرزین نے استہزائیہ طور پر سر جھٹکا۔ سب سے پہلی بات کہ ریم کے پہلے ہی سر سے فیملی ٹرمز تھے اور انہی کی ریکمنڈیشن پر وہ آفس آئی تھیں۔ دوسری بات، گود میں گرنے والی لڑکیاں انہیں روز بار اور کلب میں مل جاتی ہیں، تو ایسے لوگوں کو سادی اور شریف النفس لڑکیاں ہی اٹریکٹ کرتی ہیں شریک سفر بنانے کے لیے۔ فہمیدہ نے خفگی سے فرزین کو آئینہ دکھایا۔ چھوڑو بھی، اب اس بات کا کیا فائدہ، شادی تو ہو چکی ہے۔ اس نے لاپرواہی سے ہاتھ ہوا میں چلایا۔ فہمیدہ نے اسے دیکھ کر سر جھٹکا اور سامنے نگاہ کی، تبھی تمام روشنیاں مدھم ہوئی تھیں اور سامنے داخلی دروازے پر ایک تیز روشنی مرکوز ہوئی۔ گہرے نیلے رنگ کی لانگ ٹیل گاؤن میں کسی شہزادی کا گمان پیش کرتی ریم بلیک ٹکسیڈو میں ملبوس شہزادوں کی سی شان لیے زاویار کا ہاتھ تھامے سہج سہج کر قدم اٹھا رہی تھی۔ وہ دونوں غصے کی سنگت میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اسٹیج کی جانب بڑھ رہے تھے۔ نیلی میکسی میں لگے سلور باؤنٹیز اس وقت ستاروں کی مانند چمک رہے تھے۔ زاویار کی یونانی دیوتاؤں سے وجاہت تمام لڑکیوں کو آہیں بھرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ کئی کی نظروں میں ستائش ابھر رہی تھی تو کئی کی نگاہ میں جلن و حسد کا عنصر نمایاں تھا، جس سے بے بہرا وہ دونوں اپنی دنیا اور سوچوں میں غلطاں آگے بڑھ رہے تھے۔ یا جو کہو، چاند سورج کی جوڑی تو اسے کہتے ہیں۔ فہمیدہ نے فرزین کو دیکھا جو آنکھیں چندیائے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اب بس کرو، نظر لگاؤ گی کیا میری دوست کو؟ فہمیدہ نے اسے گھونڈنے پر چوٹ کی۔ فرزین نے آنکھیں گھماتے پیر پٹک کر بوفے کی جانب رخ کیا۔ میم، سر، آپ دونوں کے لیے پورے اسٹاف کی طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ۔ وہ دونوں اسٹیج پر آ کے بیٹھے تھے کہ فرحان نے ایک بڑا سا باکس سفید خوبصورت پیکنگ میں لپٹا ان دونوں کی جانب بڑھایا۔ بہت شکریہ۔ ریم نے خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ تحفہ قبول کیا۔ آپ دونوں ایک ساتھ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، جسٹ لائک میڈ فار ایچ ادر۔ فرحان نے دل سے ان دونوں کی تعریف کی تھی۔ ریم فطری شرم سے سر جھکا گئی، جبکہ زاویہ نے گہری نگاہ ریم کی جانب کی، جو اس وقت اچھے اچھوں کے ایمان ڈلوا سکتی تھی۔ تھینک یو فرحان، ویسے تعریف کے حقدار تو اس وقت تم ہو۔ واقعی اتنے کم نوٹس پر تم نے بہت شاندار انتظام کیا ہے۔ زاویہ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے دل سے تعریف کرتے اسے سراہا تھا۔ تھینک یو سو مچ سر۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتا ذرا سا جھکا۔ تقریب اپنے جوبن پر تھی۔ فریہ بیگم دور سے بیٹھی ان دونوں کو نہارتی مستقل ان کی بلائیں لے رہی تھیں۔ تھوڑی دیر میں تصویروں کا لامتناہی سلسلہ شروع ہوا تھا اور اس کے اختتام کے بعد مہمان کھانا کھا کر واپسی کی راہ لے رہے تھے۔ آپ نے کھانا کھایا؟ سب کو رخصت کر کے زاویہ فریہ بیگم کے پاس آیا۔ ریم پہلے ان کے پاس بیٹھی تھی۔ جی بیٹا، کھا لیا تھا، اب آپ کھاؤ کھانا، کب سے مہمانوں میں لگے تھے۔ میں اب گھر جاؤں گی۔ ان کو تھکن سے اب کمزوری محسوس ہونے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، میں ڈرائیور سے کہتا ہوں، آپ کو گھر لے جائے گا۔ ریم، آپ بھی آنٹی کے ساتھ گھر چلی جائیں، تھک گئی ہوں گی۔ اس کے فکر اور خیال پر ریم نے سپاٹ نگاہ اس کی جانب اٹھائی۔ جی ٹھیک ہے۔ فریہ بیگم اس کی جانب متوجہ تھیں، اس لیے سر جھکاتے اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ زاویہ نے گہری نگاہ اس کے وجود پر ڈالی اور اگلے ہی لمحے وہ ڈرائیور کو تاکید کرنے چلا گیا۔ میم، یہ آپ کا کمرہ ہے۔ عباسی منشر میں تمام ملازمین نے اس کا شاندار استقبال کیا تھا اور اب روزی اس کا گاؤن سنبھالتی اسے زاویہ کے کمرے میں لے کر آئی تھی۔ شکریہ روزی۔ اس نے مسکرا کر روزی کو دیکھا۔ آپ کے کپڑے میں نے نکال دیے ہیں، واش روم میں ہینگ ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو انٹرکام کر دیجیے گا، میں آ جاؤں گی۔ روزی کو اپنی یہ نازک سی مالکن بہت پسند آئی تھی۔ روزی، ماموں کو ایک بار دیکھ لیجیے گا، جا تو ہے پلیز۔ اس نے التجائیہ انداز میں اسے دیکھا۔
جی میم آپ بے فکر رہیں، انہیں میں نے دوا بھی دے رکھ دی ہے اور اب وہ سو گئی ہیں، میں پھر بھی انہیں دیکھتی جاؤں گی۔ وہ مسکراتی ہی اسے دیکھتی کمرے سے نکلی اور آہستہ سے دروازہ بند کر گئی۔ ریم نے چاروں طرف نگاہ دوڑاتے کمرے کا جائزہ لیا اور واش روم کا تعین کرتی آگے بڑھ گئی۔ ہوٹل سے فارغ ہو کر وہ رضا کے ساتھ کلب چلا گیا تھا۔ کافی دیر وہاں گزار کر وہ عباسی مینشن آیا اور اپنے کمرے کی طرف قدم اٹھانے لگا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ ٹائی جو پہلے لوز ہو کر سینے تک آ رہی تھی اتار کر صوفے پر پھینکی، کوٹ وہ پہلے ہی صوفے پر ڈال چکا تھا۔ کمرے میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے اس نے ماتھے پر بل لیے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا۔ اسے اپنے کمرے میں اندھیرا قطعی ناپسند تھا، خاص طور پر جب وہ باہر سے آ کر اندر داخل ہو، اس لیے ملازم اس کی غیر موجودگی میں لائٹ آن کر دیتے تھے۔ کمرہ ایک دم روشنیوں میں نہا اٹھا تھا۔ وہ جیسے ہی پلٹا تو نظر سامنے بیڈ کی جانب گئی جہاں وہ نائٹ سوٹ میں گہری نیند کے مزے لوٹ رہی تھی۔ آنکھیں بند ہونے کی وجہ سے اس کی گھنی سیاہ پلکیں اس کے منہ میں رخساروں پر سایہ فگن تھیں۔ گلابی پنکھڑیوں سے ہونٹ بھگائے کسی لپسٹک کے اس وقت گلاب جیسے لگ رہے تھے۔ زاویہ نے آج پہلی بار ریم کو اس روپ میں دیکھا تھا اور آج ہی اسے ادراک ہوا تھا کہ وہ غیر معمولی حسن کی مالک تھی۔ متناسب سراپا خم سے بھرپور تھا۔ وہ ایک ہاتھ سینے پر رکھے سیدھی سو رہی تھی۔ سانسوں کے زیر و بم سے اس کا ہاتھ دھیرے دھیرے حرکت کر رہا تھا اور اسی کے ساتھ زاویہ کے دل کی حرکت بڑھ رہی تھی۔ کیا ہو گیا زاویہ؟ پہلی بار زندگی میں نازک سے پالا پڑا ہے کیا؟ اس نے خود کو سرزنش کی۔ ابھی تو وہ کلب سے آیا تھا جہاں ایک سے بڑھ کر ایک حسین لڑکی اسے اپنے حسن کو عیاں کرتی اس کی جھولی میں خود آ گرتی تھی۔ وہ نظر چلاتا واش روم کی جانب چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آیا تو ریم کروٹ کے بل سو رہی تھی جس سے اس کی کمر کا خم مزید واضح ہو گیا۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ اپنی ہی کیفیت سے پریشان ہوتا میز کو زور سے ٹھوکر مار گیا۔ کون ہے؟ ریم اس کی آواز پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ گہری نیند سے اٹھنے پر اس کے حواس ابھی مکمل بیدار نہیں ہوئے تھے، اس لیے وہ آرام سے زاویہ سے مستفسر تھی، ورنہ اپنے حلیے کا احساس ہوتا تو سرپٹ بھاگ کر چھپنے کے لیے کوئی کونا ڈھونڈ رہی ہوتی۔ کچھ نہیں۔ سوتے ہوئے قیامت ڈھا رہی تھی تو اب بیدار ہو کر اس کی خمار آلود آنکھیں مزید قتل کر رہی تھیں۔ میں ہی باہر چلا جاتا ہوں۔ وہ بڑبڑاتا ہوا بگڑے تیور لیے باہر نکل گیا۔ ریم حیرانی سے بند دروازے کو دیکھتی صورتحال سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اپنا خیال رکھیے گا ماما۔ پریہ بیگم کی امریکہ کی فلائٹ تھی اور پورا دن ریم ان کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ تم اپنا اور زاویہ دونوں کا خیال رکھنا، کوئی شکایت کا موقع مت دینا میرے بیٹے کو۔ پریہ نے اس کی ٹھوری پکڑ کر اس کے من موہنے چہرے کو پیار سے دیکھا۔ مجھے چلنے دینا ماما اپنے ساتھ پلیز۔ وہ ایک بار پھر روحانسی ہوتی بضد ہوئی۔ ریم، کیا بچوں کی طرح ضد لگائی ہوئی ہے تم نے؟ اب تم شادی شدہ ہو چکی ہو، بڑی ہو جاؤ، کل کو تمہارے بچے ہوں گے تو تم ان کے ساتھ بچوں کی طرح ایسی حرکتیں کر کے انہیں کیا سکھاؤ گی؟ پریہ بیگم کے گھرکنے پر زاویہ کی جانب اس کی بے ساختہ نگاہ اٹھی اور زاویہ کے چہرے پر محظوظ تاثرات دیکھ کر اس کا چہرہ تیزی سے سرخ پڑا تھا۔ ٹھیک ہے، جائیں آپ، منہ بنا کر اس نے بہت آہستگی سے بولا۔ پریہ بیگم سب سے ملتی رخصت ہوئیں۔ روزی سے بھی ایک ہی دن میں ان کو کافی لگاؤ ہو گیا تھا۔ زاویہ خود ان لوگوں کو ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہا تھا اور ریم کو پریہ بیگم نے سختی سے ایئرپورٹ آنے سے منع کیا تھا، اس لیے وہ عباسی مینشن سے ہی انہیں رخصت کرتی زاروں قطار رو رہی تھی۔ دن پر لگا کر اڑ رہے تھے۔ زاویہ اور ریم ملازموں سے لے کر دوست احباب تک ایک بہت محبت کرنے والے جوڑے کی مثال بنے گھومتے تھے، لیکن رات ہوتی ملازموں کے اپنے کوارٹر میں جانے کے بعد وہ لوگ اپنی الگ دنیا میں ایک دوسرے سے انجان ہو جاتے تھے۔ ریم نے اپنی مصروفیت کے لیے گھریلو کام کاج میں خود کو مگن کر لیا تھا۔ کبھی وہ مالی کے ساتھ لان کی کاٹ چھانٹ کرواتی نظر آتی تو کبھی گھر کی صفائی کرواتی۔ ابھی وہ کچن میں ایپرن پہنے کوئی ڈش بنانے میں مصروف تھی۔ روزی، مجھے بک میں سے دیکھ کر بتائیں اس کی ڈو کو کتنی دیر تک ڈھک کر رکھنا ہے۔ وہ آج پیزا بنا رہی تھی، وہ بھی ایک نامور شیف کی کتاب کی مدد سے۔ جب سے پریہ بیگم بیمار ہوئی تھیں تب سے کھانا بنانا اس نے سیکھ لیا تھا، لیکن بس گنی چنی ڈشز کے علاوہ اس نے کچھ بھی نہیں بنایا تھا۔ میم آدھا گھنٹہ لکھا ہے اس میں، روزی نے مسکرا کر بتایا۔ پھر میم، روزی کتنی بار کہا ہے آپ سے کہ مجھے ریم کہہ کر بلایا کریں؟ وہ ملازموں سے ہمیشہ ایسے ہی دوستانہ انداز میں پیش آتی تھی۔ اچھا بابا، آپ نہیں بلاؤں گی میم، روزی مسکرا کر گویا ہوئی۔ گڈ، چلیں یہ چکن تو میں نے میرینیٹ کر دی ہے اور کتاب کے حساب سے بس اب ڈو کو پھیلا کر یہ سب پیزا ساس کے بعد ڈو پر لگا دینا ہے، تو اس میں ابھی آدھا گھنٹہ ہے۔ ٹھیک ہے، پھر میں جلدی سے تیار ہو جاتی ہوں، زاویہ آتے ہی ہوں گے۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھتے سارا حساب کتاب لگایا۔ اس وقت وہ ایک بہت وفا شعار محبت کرنے والی بیوی کی مورت لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ تیار ہو جائیں، میں باقی دیکھ لوں گی۔ روزی نے ریم کا سمیٹا ہوا سامان سنک میں دھونا شروع کیا۔ بالکل نہیں، بس یہ برتن دھو کر آپ بھی جا کر آرام کریں، صبح سے میرے ساتھ لگی ہیں آپ، اس نے سختی سے تنبیہ کی۔ روزی اس کی محبت پر نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، میں بس یہ سمیٹ کر جاتی ہوں، ضرورت ہو تو بلوا لیجیے گا۔ روزی نے اپنی نم آنکھیں چھپانے کی خاطر رخ موڑا۔
ریم تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر بھاگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ مہندیا رنگ کی گھٹنوں تک آتی شرٹ اور فرشی شلوار زیب تن کیے، پشت پر بال کھلے چھوڑے، بے ریا چہرے پر میک اپ کے نام پر ہلکا سا گلابی شیڈ لگائے، تیار کچن میں کھڑی پیزا کو آخری مراحل دے رہی تھی۔ ریم ملازموں کی موجودگی کی وجہ سے زاویار آتے اسے پکارتا تھا، جیسے اس کی شکل دیکھنے کو بےتاب ہو، لیکن 8 ماہ کے اس عرصے میں اب یہ اس کی عادت سی بن گئی تھی، جس کا شاید اسے ابھی تک ادراک نہیں ہوا تھا۔ جی بس آئی۔ ریم نے کچن سے ہی بلند آواز میں اپنی موجودگی کا پتہ دیتے، پیزا پر گریٹڈ چیز ڈالتے، پیزا کو اوون میں رکھا۔ جیسے ہی پلٹی تو پیچھے کھڑے زاویار سے ٹکراتے بچی۔ میں باہر آ ہی رہی تھی۔ ریم اس کے اس قدر قریب ہونے پر گھبرا کر پیچھے ہوئی اور اوون سے ٹکراتی اس سے پہلے زاویار نے اسے کمر میں بازو حمائل کرتے تھاما۔ کیا کر رہی ہو؟ اوون چل رہا ہے، چپکنے کا ارادہ ہے کیا؟ زاویار کا یہ عمل بے ساختہ تھا، لیکن ریم کی دھڑکنیں رفتار پکڑ گئی تھیں۔ اس کے الفاظ اس قربت پر سینے میں اٹکے تھے، اور ساتھ ہی زاویار کی نظریں بھی۔ ریم کو شدت سے یہ سوٹ پہننے پر پچھتاوا ہوا تھا، کیونکہ اس کا گلا ضرورت سے زیادہ ہی گہرا تھا کہ سینے کی زینت واضح ہو رہی تھی۔ مجھے کچھ کام ہے۔ دونوں ہاتھ زاویار کے سینے پر رکھ کر اسے پیچھے کرتے ریم نے فرار کی راہ کھولنا چاہی۔ زاویار نے خمار آلود لہجے میں ہنکار بھرتے اسے ایک بار بھینچ کر چھوڑا۔ ریم اس کے عمل پر حیران سی تیزی سے اس کے پہلو سے نکلی تھی۔ کیا بنایا آج؟ خوشبو تو بہت مزے کی آ رہی ہے۔ ڈنر کے وقت وہ خوشگوار موڈ میں بلیک ٹراؤزر اور سرمئی ٹی شرٹ میں ملبوس ڈائننگ کی کرسی گھسیٹتے گویا ہوا۔ ریم بی بی نے پیزا بنایا ہے۔ ملازموں میں اب بھی اس کا خوف جوں کا توں موجود تھا، اس لیے وہ سب اس کے سامنے ریم کے ساتھ بی بی کا اضافہ کرنا نہیں بھولتے تھے۔ ارے واہ، میری بیوی کی ایک اور اسکل انلاک ہو گئی۔ وہ مسکراتا ہوا سامنے بیٹھی ریم کو دیکھ کر شوخی سے بولا۔ ریم کو گیمز کا بے حد شوق تھا، اور زاویار جب بھی اس پر کوئی چوٹ کرتا تو گیمنگ کی زبان میں ہی استعمال کرتا تھا۔ رحمہ آپ بھی جائیں، کھانا کھائیں، یہاں میں دیکھ لوں گی۔ وہ نرمی سے ڈائننگ پر سرو کرتی ملازمہ سے گویا ہوئی۔ زاویار نے ایک نظر اسے دیکھا۔ ان کی اس کاغذی شادی کو 8 ماہ کا عرصہ گزر گیا تھا، اور اس 8 ماہ میں اس نے ریم کو ہمیشہ ملازموں سے نرمی اور شفقت سے پیش آتے دیکھا تھا۔ اپنی ماں کے بعد تو ہمیشہ ملازموں کے ہاتھ کا کھانا ہی کھاتا آیا تھا، اس لیے وہ گھر سے زیادہ تو باہر ہی پایا جاتا تھا۔ لیکن جب سے ریم نے ذمہ داریاں سنبھالی تھیں، وہ لاشعوری طور پر گھر کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ وقت پر آفس سے واپس آ جاتا۔ جیمنگ بھی اس نے گھر میں ہی شروع کر دی تھی۔ اب وہ روز ریم کے ہاتھ کے بنے نت نئے کھانوں کا انتظار کرتا تھا۔ ملازموں سے نرمی سے نہیں تو ترش لہجہ بھی نہ ہونے کے برابر ہو گیا تھا۔ اس کے اندر بہت سی تبدیلیاں آ گئی تھیں، لیکن ان تبدیلیوں سے وہ خود بے خبر تھا۔ لیکن یہ تبدیلیاں اس کے اطراف کے لوگ بہت شدت سے محسوس کر رہے تھے، اور اسے ریم کی ذات سے ہی مشروط کرتے تھے۔ ایسا پزا تو میں نے اب تک باہر بھی نہیں کھایا۔ پہلا لقمہ لیتے ہی اس نے تعریف کے پل باندھنے شروع کیے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، پہلی بار بنایا ہے میں نے، کوئی ماسٹر شیف نہیں ہوں جو آپ کو اتنا شاندار لگ رہا ہے۔ ریم اس کی تعریف پر آنکھیں بڑی کیے گویا ہوئی۔ نہیں، یہ تم نے پہلی بار بنایا ہے؟ زاویار کو حقیقتاً جھٹکا لگا تھا، کیونکہ پزا واقعی بہت لذیذ تھا۔ جی، ریم نے جما کر لفظ ادا کیا۔ ریم یہ واقعی کسی ریسٹورنٹ کے پیزے سے بھی زیادہ لاجواب ہے۔ اگر یہ تم نے پہلی بار بنایا ہے تو بھائی تمہارے لیے انعام بنتا ہے۔ اس نے اپنے والیٹ سے کریڈٹ کارڈ نکال کر ریم کے ہاتھ میں رکھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ریم ہچکچاتے ہوئے کارڈ ٹیبل پر رکھنے لگی۔ رکھو اسے، یہ تمہارا انعام ہے۔ اور انعام کون واپس کرتا ہے؟ اس نے ریم کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس عمل سے روکا۔ ریم رائما کو آتا دیکھ کر لب بھینچ کر خاموش ہو گئی۔ یہ کارڈ آپ واپس لے لیں۔ رات جب تمام ملازمین اپنے کوارٹر میں چلے گئے تو ریم زاویار کے کمرے میں آئی۔ کیوں؟ زاویار نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اب یہاں کوئی ملازم نہیں ہے تو اس سب کی ضرورت نہیں۔ ریم نے سنجیدگی سے بولتے کارڈ سینٹر ٹیبل پر رکھا۔ اچھا، لیکن یہ تمہارا انعام تھا۔ وہ محظوظ کن نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ انعام کس بات کا؟ اب میں روز کوئی نئی چیز بناؤں گی تو کیا آپ روز ایسے انعام دیتے رہیں گے؟ ریم نے استفہامیہ انداز میں اسے دیکھا۔ ہاں تو اس میں کیا حرج ہے؟ زاویار نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ کچھ نہیں، لیکن مجھے یہ نہیں چاہیے۔ ہمارے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا میں اب بھی اسی معاہدے پر قائم ہوں۔ پلیز اسے مشکل مت بنائیں۔ وہ سنجیدہ انداز میں کہتی جس طرح آئی تھی اسی طرح واپس چلی گئی، جبکہ اس کے الفاظ زاویار کو لب بھینچنے پر مجبور کر گئے۔ ریم، دوپہر کے وقت وہ خلاف معمول مینشن آیا تھا۔ آپ اس وقت؟ وہ اس کی آمد پر حیران ہوئی۔ ہاں، شام کو ایک مرجر کی خوشی میں پارٹی ارینج کی ہے۔ ہماری کمپنی کی بہت بڑی کامیابی ہے، اس لیے تم شام میں تیار رہنا، اور آج ڈنر کے لیے کچھ مت بنانا۔ وہ سادگی سے اسے اطلاع دیتا کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس رات کے ایک
ماں بات یہ ان دونوں کا پہلی براہ راست کلام تھا۔ اس دن کے بعد سے زاویہ رات کو دیر سے آتا اور صبح جلدی چلا جاتا۔ وہ دونوں ہی ایک جیسے ایک دوسرے کا سامنا کرنے سے کترا رہے تھے۔ روزی پھر آپ لوگ کھانا کھا لیجیے گا اور شام میں ہی سب سمیٹ کر آپ سب چلے جائیے گا، آرام کیجیے گا آج۔ وہ شام کے لیے اپنا لباس منتخب کرنے کمرے کی جانب بڑھتے روزی کو تاکید کرنا نہیں بھولی تھی۔ ڈریس پریس کرنے کے لیے رائما کو دے دیں۔ روزی کی آواز سے وہ رک کر پلٹی۔ نہیں روزی، اتنے چھوٹے چھوٹے کام مجھے خود کرنے دیں، عادت خراب ہو جائے گی۔ وہ مسکرا کر بولتی دوبارہ اوپر کے جانے پڑ گئی، جبکہ اسٹڈی سے فائل باہر لے جاتے زاویہ نے اس کی بات شدت سے محسوس کی تھی۔ سیاہ ساڑی میں ملبوس وہ لائٹ میک اپ میں کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا متناسب سراپا ساڑی میں بہت جچ رہا تھا کہ زاویہ کی نگاہ بے اختیار طور پر بار بار اس کی جانب اٹھ رہی تھی۔ اف، یہ کون سی موسم کی بارش ہو رہی ہے؟ موسم اچانک خراب ہونے کے سبب وہ لوگ پارٹی سے جلدی نکل آئے تھے، لیکن راستے میں بارش نے شدت اختیار کر لی تھی۔ پتہ نہیں، مجھے بتا کر نہیں آیا یہ موسم۔ وہ اسٹیئرنگ وہیل کو سختی سے تھامے اپنی نگاہیں سڑک پر مرکوز کیے بیٹھا تھا کہ اس کے پہلو میں بیٹھی قیامت اسے بری طرح آزما رہی تھی۔ میں نے خود سے پوچھا تھا۔ ریم اس کے لب و لہجے پر خائف ہوتی بولی۔ مجھے نہیں معلوم تھا آپ کا موسموں سے تعلق ہے۔ وہ جلے کٹے انداز میں گیا ہوا۔ آپ نے کیوں چنے چبائے ہوئے ہیں؟ وہ خائف ہوتی منہ بسور کر بیٹھ گئی۔ زاویہ نے غلط نگاہ اس پر ڈالتے دوسری نگاہ ڈالنے سے خود کو سختی سے روکا تھا اور گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے وہ اس بارش کو چیرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ عباسی مینشن میں پہنچتے ہی ریم تیزی سے اندر چلی گئی، جبکہ زاویہ گاڑی پورچ میں کھڑی کرتا اندر داخل ہوا۔ ریم، اس نے ہال کمرے سے منسلک شیشے کی دیوار کے پار نظر آتے لان کے منظر کو حیرت سے دیکھا۔ پاگل ہو گئی ہے کیا یہ لڑکی؟ نومبر کے اوائل دنوں کی خنک راتوں میں اس ٹھنڈی بارش میں وہ ساڑی پہنے بھیگ رہی تھی۔ ریم، کیا پاگل پن ہے یہ؟ اندر چلو۔ وہ گلاس وال کو سلائڈ کرتا بلند آواز سے چیخا۔ بارش میں بھیگنے کا مزہ لے رہی ہوں، اس میں پاگل پن کیسا؟ وہ وہیں سے چہکتی ہوئی چیخی۔ ٹھنڈ لگ جائے گی ریم، اندر چلو۔ وہ اسے باز رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ریم اس کی بات پر ساڑی سنبھالتی اس کی طرف بڑھی، جو اس کے وجود سے مزید چپک گئی تھی۔ سیاہ ساڑی سے چھلکتی اس کی شفاف کمر زاویہ کا دل سینے سے توڑ کر باہر لانے کے درپے ہوئی۔ ٹھیک ہے پھر، آپ بھی آ جائیں۔ وہ جو اس کے حسن میں کھویا ہوا تھا ریم کے ایک جھٹکے سے کھینچنے پر ہوش میں آیا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ بارش نے اسے پور پور بھگو دیا تھا۔ ریم، وہ خفگی سے چیخا، لیکن ریم کے کھلکھلاتے چہرے کو دیکھ کر سارا غصہ بھول بیٹھا۔ بارش ان دونوں کو مکمل بھگو چکی تھی۔ ریم کے کھلے بال بھیگ کر اس کے وجود سے ہی چمٹ رہے تھے کہ اس کی پشت کو جن زلفوں نے ڈھانپا ہوا تھا اب وہ عیاں ہو کر زاویہ کے ایمان کا امتحان لے رہی تھی۔ چلو اندر، وہ خود پر قابو پاتا سنجیدگی سے بولتا پلٹا۔ ارے اب تو بھیگ چکے ہیں تو تھوڑا سا انجوائے کر لیں۔ ریم اس کے جذبات میں اٹھتے طوفان سے انجان اس کا بازو تھام کر روک گئی۔ اس بارش نے بھگو کر آگ کو بڑھاوا دیا ہے بجھانے کے بجائے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا بیچارگی سے رکا، ابھی پلٹا ہی تھا کہ زوردار بجلی کی کڑک پر ریم اچھل کر اس کے سینے سے جا لگی۔ بجلی کے بغیر بارش کیوں نہیں ہوتی؟ اس کے سینے پر پیشانی رکھے وہ خود کلامی کر رہی تھی، کیونکہ بارش حسن کو بے پردہ کرنے کی خطا کرتی ہے۔ زاویہ نے اس کے کمر میں بازو حمایل کر کے اسے خود سے لگاتے گمبھیر سرگوشی کی۔ ریم کو اس کی سرگوشی پر احساس ہوا تھا کہ وہ غلط قدم اٹھا چکی ہے۔ چلیں اندر چلتے ہیں۔ وہ گھبراتے اس کے گرے سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی جو مزید سخت ہوئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا حسن جان لیوا ہے؟ اس کے کانوں کی لو پر لب پھیرتا وہ سرگوشی کر رہا تھا اور ریم کے جسم میں سنسنی پھیلنے لگی تھی۔ زاویہ، اس نے ایک بار پھر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور کرنے کی کوشش کی۔ تمہاری پہلی بار میرے کمرے میں قبضہ جمانے سے لے کر آج تک کس کس طرح تمہارے حسن نے مجھے آزمایا ہے تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ وہ کان کی لو سے ہوتا اب اس کی گردن کی جانب جھکا تھا۔ تمہارا یہ رنگ روپ مجھے کس طرح بے چین کرتا ہے تمہیں اندازہ کبھی نہیں ہوا؟ وہ بے خودی کے عالم میں بول رہا تھا۔ ریم کے جسم میں کرنٹ تو تب پھیلا جب اس نے زاویہ کے تپتے لب اپنی گردن پر محسوس کیے۔ جب آدمی کے پاس حق ہو تو اپنے حق سے دور رہنا کس قدر مشکل ہے میں تمہیں آج بتاؤں گا ریم زاویہ عباسی۔ وہ اس کے چہرے کو سامنے کرتا اسے چیلنج کر کے اس کی جان نکال رہا تھا۔ ریم نے آنکھیں مچ کر اسے گویا خود کو چھپایا۔ زاویہ پلیز یہ سب۔ ریم کی بات کو زاویہ نے اپنے لبوں سے اچکا تھا۔ اس کے تپتے لمس پر ریم کے جسم سے جان قطرہ قطرہ ختم ہونے لگی، جبکہ سانسیں زاویہ نے اپنی گرفت میں کرتے اسے بے بس کر دیا تھا۔ بارش اپنی جوبن پر تھی، ایسا لگتا تھا کہ اس ملن پر وہ خوشی سے جھوم کر مزید برسنے لگی تھی۔ کچھ لمحوں بعد زاویہ نے ریم کی سانسوں کو آزاد کیا، اس کے کومل نازک وجود کو اپنی مضبوط باہوں میں بھر کر اپنے کمرے کا رخ کیا۔ رفتہ رفتہ بھیگتی رات نے وہ اس پر
پرت در پرت کھلتا اسے کھولتا چلا گیا اور ان 8 مہینوں کی شدتیں اس پر نچھاور کرتا، اس کی جان مشکل میں دھکیلتا اس کے جسم کے ایک ایک حصے پر اپنی مہر ثبت کرتا چلا جا رہا تھا کہ صبح تک اس کا جسم خمار سے چور چور ہو چکا تھا۔ ایک نئی صبح کا آغاز بہت ہی خوشگوار تھا۔ کھڑکی سے چھن کر آتی پہلی کرن ریم کے چہرے پر پڑی تو اس نے کسمسا کر آنکھ کھولی۔ سوئے ہوئے حواس اسے خود پر وزن محسوس کرتے خطا ہوئے۔ اس نے رخ موڑا تو چہرہ زاویار کے چہرے سے مس ہوا۔ وہ 1 انچ پیچھے ہوئی لیکن زاویار اسے خود میں بھیجے گہری نیند سو رہا تھا۔ ایسا لگا جیسے پورے جسم کا خون سمٹ کر ریم کے چہرے پر آن سمایا ہو۔ زاویار! بہت مشکل سے اس نے ہمت کر کے زاویار کو پکارا کیونکہ باوجود کوشش کے وہ خود کو اس کی گرفت سے آزاد نہیں کروا پائی تھی۔ زاویار! اس کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہونے پر اس نے ایک بار پھر پکارا۔ وہ گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے اٹھنا ہے۔ دھیمی آواز اس کی سرگوشی کے مترادف تھی۔ زاویار نے آنکھیں کھولیں جو نیند کے خمار سے سرخ ہو رہی تھیں۔ ریم نے بے ساختہ نظر جڑائیں۔ کیوں؟ اس کا لہجہ مسکراتا ہوا تھا۔ پلیز۔ ریم روحان سا ہوئی۔ گزشتہ شب کے بعد زاویار سے سامنا کرنا اسے انتہائی مشکل امر لگ رہا تھا۔ اس کی حالت پر زاویار نے مسکرا کر اس کی گلابی لبوں کو ایک بار پھر اپنی گرفت میں لے کر مستفید ہوتے آزاد کیا۔ ریم اس کی حرکت پر بوکھلاتی تیزی سے اٹھتی سرپٹ بھاگی تھی۔ رائما، یہ ناشتہ ٹیبل پر لگا دیں۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتی زاویار کا سامنا کرنے سے بچ رہی تھی۔ جی ریم۔ وہ آگے بڑھ کر تمام لوازمات ٹرے میں سجا کر باہر نکلنے لگی۔ اچھا رائما، میں لان میں گارڈنگ کے لیے جا رہی ہوں، اگر زاویار میرا پوچھیں تو بتا دیجیے گا، وہ سرسری سا لہجہ بنا کر کہتے کچن کے پچھلے دروازے سے باہر نکل گئی۔ رائما ناسمجھی سے اسے دیکھتی ڈائننگ روم کی جانب آئی۔ رائما، ریم کہاں ہے؟ زاویار اس کی غیر موجودگی پر مستفسر ہوا۔ سر جی وہ گارڈنگ کر رہی ہیں۔ رائما منوان ریم کی بات اس کے گوش گزار کر گئی۔ فرار کی راہ؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ رائما حکم پر الٹے قدموں کچن میں غائب ہوئی جبکہ زاویار ریم کے اس معصوم سی راہ فرار میں مسکرا دیا تھا۔ شب و روز کچھ اور آگے کھسکنے لگی۔ ریم کی آنکھ مچولیاں یوں ہی برقرار تھیں کیونکہ زاویار کی نگاہوں کی تپش اس کی برداشت کے باہر تھی۔ آج صبح سے اپنی طبیعت کچھ گری گری سی محسوس ہو رہی تھی اور اسی لیے وہ زاویار کا ناشتہ بھی تیار نہیں کر سکی۔ آج اس بستر کا سہارا لیا ہوا ہے مجھ سے چھپنے کے لیے؟ وہ شوخی سے بولتا اسے باہوں سے تھام کر اٹھا کر اپنے سہارے بٹھا گیا۔ تمہیں بخار ہے؟ اس کی جسم کی حدت پر اس کی پیشانی پر شکنیں پھیلیں۔ شاید موسم بدل رہا ہے اس لیے، وہ غنودگی کی کیفیت میں بولی۔ چلو میں تمہیں اسپتال لے کر چلوں۔ زاویار کا رویہ اب اکیلے میں بھی ایک خیال اور محبت کرنے والے شوہر کا سا تھا۔ نہیں میں میڈیسن لے لوں گی، مجھے بس سونا ہے، وہ آنکھیں بند کیے ہی نیم غنودگی میں بولی تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے ریم، اٹھو جلدی۔ زاویار نے سخت لہجہ اپنایا۔ نہیں مجھے سونے دیں پلیز، اگر زیادہ خراب ہوئی تو میں روزی کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ وہ اس کی گرفت سے نکل کر تکیے میں منہ چھپا گئی۔ بہت عجیب ہو تم، اگر زیادہ طبیعت بگڑے تو مجھے کال کر دینا۔ وہ اسے سختی سے باور کرتا کھڑا ہوا۔ وہ یوں ہی نیند میں ڈوبتی گویا ہوئی۔ زاویار اس کے بچنے پر سے جھٹکتا باہر نکلا۔ زاویار مبارک ہو بھائی، بس 1 ماہ بعد ساری پراپرٹی تمہارے نام ہو جائے گی۔ انور صاحب نے اس سے ملتے ہی گلے لگایا تھا۔ فائنلی انکل۔ وہ بھی اپنی کامیابی پر بے حد خوش تھا۔ میں کل تمام کاغذات تیار کروا رہا ہوں کیونکہ پھر مجھے 20-25 دن کے لیے کینیڈا اپنی بیٹی کے پاس جانا ہے، تو میں ابھی ساری کاغذی کارروائی مکمل کر دوں گا تاکہ مزید وقت نہ لگے۔ زاویار کے ذہن میں ان کی باتوں سے ایک دم جھماکا ہوا۔ کاغذی کارروائی؟ یہ لفظ شدت سے جھنجھوڑ کر رکھ گیا تھا۔ زاویار! انور صاحب نے اس کو غیر متوجہ دیکھتے پکارا۔ جی؟ وہ چونک کر حال میں آیا۔ کیا ہوا، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ انہیں اس کی حالت غیر معمولی لگی تھی۔ جی انکل، ایک ارجنٹ کام یاد آ گیا، میں آپ سے کل ملتا ہوں، وہ عجلت میں کہہ کر اٹھ کر باہر کی جانب تیز قدم اٹھاتا نکلا۔ لیکن بیٹا میں آج شام کی فلائٹ سے جا رہا ہوں۔ انور صاحب کی اونچی آواز سے کہنے پر بھی وہ سنی انسنی کرتا ہوا نیچے کار پارکنگ تک آیا۔ اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ جانے کیوں وہ اتنا حواس باختہ ہوا تھا، کسی سوچ کے احساس نے اس کا دل جیسے مٹھی میں لے کر بھینس ڈالا تھا۔ کھلی فضا میں آ کر اس نے گہری گہری سانس بھر کر خود کو پرسکون کیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی کہ فرحان کی کال پر اس نے فون اٹھایا۔ بولو فرحان۔ دوسری جانب سے ملنے والی اطلاع پر اس کے رنگ بدلے تھے۔ کیا؟ میں آفس آ رہا ہوں۔ اس نے کال منقطع کر کے تیزی سے گاڑی پارکنگ سے نکالی اور سڑک پر آتے اس کی گاڑی ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ اتنی بڑی غلطی آخر کیسے ہو سکتی ہے؟ تم سب سو رہے تھے؟
اسی کمپنی کا جس کمپنی کے ساتھ مرجر ہوا تھا اس پر پہلے ایک فراڈ کیس ہوا تھا جب دوبارہ ری اوپن کیا جا رہا تھا، اور اس کی لپیٹ میں عباسی اینڈ سن بھی آ گئی تھی۔ سر ہم نے پراپر ہر چیز چیک کی تھی، لیکن تب ایسی کوئی بات فائرز انٹرپرائزز نے نہیں بتائی تھی، نہ ہی ایسی کوئی چیز ڈاکومنٹڈ تھی۔ فرحان کے پہلے اتنی بڑی بات پر آسان خطا تھے اس پر زاویار کی دھاڑ نے اسے ہلا دیا تھا۔ کچھ بھی کرو، اس کیس سے عباسی اینڈ سن کو باہر نکالو، کسی بھی صورت اس کیس میں ہمارا نام نہیں آنا چاہیے۔ زاویار نے تیش کے عالم میں زور سے ٹیبل پر ہاتھ مارا، اس کا دماغ اس وقت معاف ہو رہا تھا۔ کیا پہنوں؟ وہ الماری کھولے کھڑی ہینگر الٹ پلٹ رہی تھی، چہرے پر الوہی چمک اس کے روپ کو مزید نکھار بخش رہی تھی۔ کیا وہ بھی یہ سن کر خوش ہوں گے؟ وہ اس وقت عرش کی سیر کر رہی تھی۔ ہاں، خوش ہوں گے، کیونکہ اب حالات پہلے جیسے نہیں رہے، اب زاویار ہی بدل گئے۔ وہ خود سے سوال جواب کرتی خود ہی مسکرا رہی تھی۔ یہ اچھا لگ رہا ہے۔ اس نے سرمئی اور گلابی امتزاج کا ایک نفیس سا سوٹ نکالا اور اسے مطمئن نگاہوں سے دیکھتی واش روم میں فریش ہونے کی غرض سے داخل ہو گئی۔ زاویار، وہ آتے اسٹڈی میں گم تھا۔ جب ریم کا صبا جواب دے گیا تو اس لیے وہ خود ہی اس کے پاس چلی آئی۔ مجھے کچھ بتانا ہے۔ وہ اسے فائلوں میں غرق دیکھ کر دوپٹہ انگلیوں میں مروڑتی اپنے دھڑکتے دل کو سنبھال رہی تھی۔ شرم اس قدر حاوی تھی کہ الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ رہے تھے، پھر بھی وہ ہمت جٹائے کھڑی رہی۔ بولو۔ وہ خطرناک حد تک سنجیدہ نظر آ رہا تھا، لیکن ریم نے اس پر توجہ نہیں کی تھی۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، اس نے تمہید باندھی۔ تو سید مہری میں ڈوبا لہجہ بھی اس وقت ریم پر اثر انداز نہیں ہوا۔ تو ڈاکٹر نے ٹیسٹ کیا تھا اور ٹیسٹ پازیٹیو آیا۔ اس نے ہاتھ میں تھامے لفافے میں موجود رپورٹ کو دیکھا جو دوپٹہ مروڑنے کے سبب عجیب شکن سے پر ہو گئی تھی۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ آخر کون سا ٹیسٹ؟ زد ہو کر زاویار اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے آیا۔ پریگنینسی، اس کے سخت اور تیز لہجے پر اس کے منہ سے میکان کے انداز میں ادا ہوا۔ کیا؟ ایسا نہیں، میں اپنی کامیابی کے اتنے قریب ہوں، میں سے ایسا کوئی تماشا افورڈ نہیں کر سکتا۔ تم جانتی ہو نا اگلے مہینے میں پورا سال مکمل ہونے والا ہے۔ اپنی جیت کے اتنے نزدیک ہوں میں، اور اتنے نزدیک آ کر میں یہ سب نہیں جھیل سکتا۔ زاویار کی باتوں نے ریم کو جیسے بے جان مورد بنا دیا تھا۔ زاویار، وہ بے یقینی سے اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ کیا زاویار؟ ہاں، میرا دماغ پہلے ہی بہت خراب ہے، مزید مت خراب کرو، جاؤ یہاں سے۔ وہ اسے شانوں سے تھام کر دھاڑا۔ ریم الٹے قدم پیچھے ہوئی۔ میں کل ہی اس مسئلے کا حل نکالتا ہوں، اور یہ کام میں خود کروں گا۔ زاویار نے پلٹ کر اپنے بالوں کو دونوں ہاتھوں میں بھرتے خود کلامی کی تھی۔ ریم کا اس قدر شفافیت پر دل رک سا گیا۔ وہ تیزی سے بھاگتی اپنے کمرے کی طرف گئی۔ نہیں، یہ بچہ میں زاویار کو ختم نہیں کرنے دوں گی۔ یہ ان کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن میرے لیے نہیں، ہرگز نہیں۔ کافی دیر روتے ہوئے ایک مبہم مصر ارادہ کرتی کھڑی ہوئی اور الماری کے سن بڑھی۔ نہ میں آپ کو یہ بچہ مجھ سے چھیننے دوں گی، اور نہ ہی آپ کا نام۔ میرے لیے آپ کا نام ہی کافی ہے، اور آپ کی نشانی ہے ہمارا بچہ۔ میں اس کے سہارے زندگی گزار لوں گی۔ جانے کتنی دیر وہ روتی رہی تھی، خود کو مضبوط کرتی اپنے ارادے پر عمل کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی تو فرینڈس، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ اس کا پارٹ 2 کا اختتام یہاں پہ ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس کا اگلا پارٹ جو لاسٹ پارٹ ہے وہ آپ کے لیے کل لے کر حاضر ہوں گے۔ تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ ناول؟ مجھے تو اچھی انٹرسٹنگ سی سٹوری لگ رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں تھرڈ پارٹ میں کیا ہونے والا ہے۔ تو جاننے کے لیے جڑے رہیے میرے ساتھ، جلد حاضر ہوں گی اگلے پارٹ کو لے کر۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔